بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ہمارا صفحہ نمبر ہے 274، آیت نمبر ہے 18 اور 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ قال اخرج، اللہ نے فرمایا نکل جا، منہا یہاں سے، اب تو یہاں سے نکل جا، مذکورا مدحورا، تو مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا ہے، لمن تبعک، جس نے بھی تیری پیروی کی، منہم، ان انسانوں میں سے، لأملأن، البتہ میں ضرور بھروں گا، جہنم، جہنم کو، منکم اجمعین، تم تمام سے، ویا آدم اسکن، اور اے آدم اسکن، اتر جا، رہ تو، انت تو، وزوجک الجنہ، اور تیری بیوی، فکلا، بس تم دونوں کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، هذه الشجرہ، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے تم ظالمین میں سے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا، مذموما، مذموم، مذمت کیا ہوا، عیبدار، مدحورا، اللہ کی رحمت سے دور، دھتکارا ہوا۔ شیطان دھتکارا ہوا بھی ہے، شیطان مذمت کیا ہوا بھی ہے، صرف شیطان نہیں بلکہ فرمایا لمن تبعک، جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا، منہم، ان انسانوں میں سے، انسانوں میں سے جو شیطان کی پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، نہ صرف ابلیس جہنم میں جائے گا بلکہ ابلیس کے پیروکار، ابلیس کی بات ماننے والے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے، اللہ سب کو جہنم کے اندر پھینکے گا۔ معروف حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، فرمایا میری امت جنت میں جائے گی، آپ نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا میری امت جنت میں جائے گی۔ صحابہ کرام یقیناً اس بات کو سن کے خوش ہوئے، لیکن فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے خود انکار کریں گے۔ تو پھر آپ نے ایک جملہ بولا تھا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی، جو میری پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری پیروی نہیں کرنی گویا وہ خود کہہ رہا ہے میں نے جنت میں نہیں جانا۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا گویا وہ شیطان کے راستے پر ہے، اور جو شیطان کے راستے پر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو میں جہنم کے اندر ضرور پھینکوں گا۔ بہرحال شیطان تو مذمت کیا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں جہاں جہاں سجدہ آتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سجدہ تلاوت، فرمایا ابن آدم جب قرآن پڑھتا ہے اور سجدہ تلاوت کی جگہ پر پہنچتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، سجدہ تلاوت آ گئی اس نے سجدہ کیا، فرمایا شیطان ایک طرف ہو کر گویا کہ ایسے سمجھے جیسے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ایک سجدہ جس کی وجہ سے میں مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، اللہ کی مجلس سے نکالا ہوا بن گیا، اور ایک سجدہ جس کا حکم ابن آدم کو ہوا اس نے سجدہ کیا اور جنت کا وارث بن گیا۔ بات تو سجدے کی ہے، بات تو اصل میں اللہ کا حکم ماننے کی ہے۔ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو کرو،
اب جو اللہ کے حکم پہ سجدے نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، وہ شیطان کے نقشے قدم پر ہے۔ جو اللہ کا حکم مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یقیناً وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، سجدے کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ جنت میں چلا جائے۔ اس طرح میں نے ایک حدیث پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بات ہو رہی شیطان مذمت کیا ہوا ہے، جب بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے نا، صدقہ، ایک حدیث کا میں نے الفاظ پڑھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک صدقہ جو ابن آدم اللہ کے راستے میں کرتا ہے گویا وہ 70 شیطانوں کے جبڑے چھینتا ہے، یعنی 70 شیطان گویا اسے روکنے والے ہیں اور وہ صدقہ کرتے ہیں، اور پھر 70 شیطان رسوا ہو جاتے ہیں ایک صدقے میں۔ تو شیطان کے نصیب میں رسوائی ہے، اور جو شیطان کے پیروکار ہوں گے، شیطان کی بات مانیں گے، ان کے نصیب میں بھی رسوائی ہے۔ آج جو لوگ لوگوں کو نیکی کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے نصیب میں رسوائی ہوگی، کامیاب نہیں ہوں گے وہ۔ تو بہرحال ایک آیت ہے قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں شیطان ان پر غلبہ نہیں پائے گا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، تو بھائی یہ مہلت تیرے پاس ہے، یہاں سے نکل جا، تو دھتکارا ہوا، مذمت کیا ہوا۔ لیکن یاد رکھیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا کبھی غلبہ نہیں ہوگا، شیطان انہیں کبھی پھنسا نہیں سکے گا۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں اور ان کی بیوی سوجا، معلوم ہوا کہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا کر دیا تھا۔ اب اماں حوا اور آدم، بابا آدم علیہ السلام، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں چلے جاؤ، دونوں جنت میں چلے گئے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمایا ہے، ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اب جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی آزمائش کی ہے، خدا جنت میں چلے جاؤ، ساری جنت تمہاری ہے، یہ ایک درخت ہے، بس یہ نہیں کھانا۔ یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی نہیں ہے وہ درخت کس چیز کا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں گندم کا دانہ فلاں فلاں فلاں، کہیں جگہ وضاحت نہیں، درخت کا اللہ تعالیٰ نے ایک درخت تھا، کہا اس درخت کا پھل نہیں کھانا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسانیت کی آزمائش کرنی تھی، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی۔ اب ہمارے لیے اس واقعے میں سبق یہ ہے، لوگ کہتے ہیں ابن آدم علیہ السلام اگر پھل نہ کھاتے تو جنت میں رہتے، نہیں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دستور چلانا تھا، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، بلکہ اس غلطی میں بھی ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ ایک غلطی شیطان سے ہوئی، اس نے اللہ کے حکم پر سجدہ نہیں کیا۔ ایک غلطی آدم سے ہوئی کہ اس نے وہ درخت کا پھل جو ہے وہ کھا لیا، جیسے بھی کھایا، وسوسہ ڈالا شیطان نے، جو بھی کیا، آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شیطان نے غلطی کی، تکبر کیا، آدم نے غلطی کی، عاجزی کی۔ تمہارے لیے سبق ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، ابن آدم سے بھی غلطی ہو گئی، آدم بھی خطا کار ہے، ابن آدم بھی خطا کار ہے، اور فرمایا بہترین خطا کار وہ ہوتا ہے جو غلطی ہونے کے بعد توبہ کرتا ہے، غلطی ہو جانے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ جس طرح کل ہم نے پڑھا من بین ایدیہم ومن خلفہم، شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ انسان اپنے آئندہ نیکیوں کی حفاظت کرے اور گزشتہ جو گناہ ہے اس پر توبہ مانگے۔ تو حدیث کے مطابق جب بندہ توبہ مانگے گا، جب توبہ مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا۔ آدم نے توبہ مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ بلکہ وہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ بھی ایک چیلنج دیا تھا کہ جب اس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، اے اللہ میں تیری عزت اور جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں آدم کو اور ابن آدم کو سب کو گمراہ کروں گا۔ تو فرمایا تھا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، اللہ نے کہا مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم کہ 50 سالہ بھی گناہ گار اگر میرے پاس آئے گا اور توبہ مانگے گا، جو کام آدم علیہ السلام نے کیا، میں اللہ اس کو معاف کر دوں گا۔ تو ہمیں آدم علیہ السلام والے کام کرنے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، غلطی ہو گئی، غلطی ہونے کے بعد جو ہے وہ شیطان بننا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے یا آدم کے نقش قدم پہ چلنا ہے؟ شیطان نے توبہ نہیں کی، تکبر کیا۔ ابن آدم کی ذمہ داری ہے وہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلے بلکہ آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، گناہ ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کر لے، رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ گناہ ہو گیا، غلطی ہوگی، معاف کر دے۔ تو یہ بات ہے، وَيَا آدم، دونوں جنت میں چلے گئے، فرمایا سب کھاؤ بطور آزمائش کے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب نہیں جانا، گناہ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ آپ بری مجلس کے قریب جائیں گے، آپ مت کہیں میں بڑا نیک پاک صاحب ہوں، چند دن آپ رہیں گے نیک پاک صاحب،
چند دن کے بعد وہ گناہ کریں گے جو وہ مجلس والے کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں چند لوگوں کی بیٹھک اختیار کرتے ہیں، اگر وہ سگریٹ پیتے ہیں ہفتے بعد یہ بھی سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں. تو گناہ کی مجلس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. متشابہات جو اللہ تعالیٰ کی خاص طور پر منع کرتا ہے، اللہ نے منع کیا تھا نا ایک رقم سے، تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں اس کے قریب بھی نہیں جانا. ولا تقربوا، قریب بھی نہیں جانا یہاں اس طرح خط کے فتکون من الظالمین. تو اگر قریب چلے گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا ضرور، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول فرمائی. آخر دعوانا